بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان رکھا ہے اور دین پر چلنا بھی بہت آسان کیا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ عین فطرت کے مطابق ہے، لہذا اس میں بلا وجہ کی تنگیاں، حد سے زیادہ پریشانیاں اور فضول مشقتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہیں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی اور انسانی معاشرہ بہت سارے کام کاج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہر کام اور ہر پیشہ اور ہر ضرورت انسان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مثال کے طور پر جتنی اہمیت اس دنیاوی زندگی میں ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر کی ہے، اتنی ہی اہمیت اس دنیاوی زندگی میں ایک پنچر بنانے والے کی بھی ہے اور ایک جوتے کی سلائی کرنے والے کی بھی ہے۔ بالکل اسی نوعیت پر دنیا کے سارے کام ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے اور ہر دوسرا تیسرے کا محتاج ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف معیشتوں میں اور مختلف نظام میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے۔ کہیں سے بھی یہ بات عقل میں نہیں آنے والی، اور نہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ سارے انسان کسی ایک ہی شعبے میں آ جائیں یا سارے کے سارے انسان ایک ہی کام کرنے لگ جائیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی قدرتی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض شعبوں میں، پھر بعضوں کو بعض کاموں میں، پھر بعضوں کو بعض کاموں میں اپنی حکمت سے خود تقسیم کیا ہے۔ اس لیے بعض ڈاکٹر بن جاتے ہیں، بعض انجینئر بن جاتے ہیں، بعض ٹیچر اور لیکچرر بن جاتے ہیں، بعض اتنے سب عزائم کے باوجود کاروبار میں چلے جاتے ہیں، بعض کچھ اور کرتے ہیں، بعض کچھ اور کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ڈاکٹر اپنے شعبے میں وہ پرفیکٹ ہو گیا ہے تو لوگ اب دواخانے کے معاملے میں اور بیماری کے معاملے میں اس پر اعتماد کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور وہ جو دوا تجویز کرتا ہے اسے کھاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، زندگی گزارتے ہیں۔ ہر آدمی خود ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کرتا، ایسے گھر بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک اچھے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اس سے نقشہ بھی لیتے ہیں، اس سے اسٹیل ڈیزائن بھی لیتے ہیں، اس سے ایلیویشن بھی لیا جاتا ہے، پھر اس کی رائے پر عمل کر کے اپنے گھر کو بنا لیتے ہیں۔ جس طرح زندگی کے سارے شعبوں میں ہر آدمی ہر شعبے میں اپنی صلاحیت نہیں لگاتا، بلکہ ہر آدمی جس شعبے سے متعلق ہے اس میں اپنی صلاحیت کو زیادہ لگاتا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چھوٹی موٹی بنیادیں ہر ایک کو معلوم ہوتی ہیں،
جیسے سر دکھے یا پھر بخار آ جائے تو پیراسیٹامول آپ لوگ کھائی دیتے ہیں، اور چھوٹا موٹا کوئی گھر کا نظام ہے، کوئی مٹا بنانا ہے، کوئی وضو خانہ بنانا ہے یا کوئی حمام بنانا ہے، تو بظاہر وہاں انجینئر کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہاں پر آدمی خود بنا دیتا ہے۔ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اسی نوعیت پر اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ بھی رکھا ہے۔ یقیناً دین کے پورے سمجھنے والے اور دین کی پوری بنیادوں کو ذہن میں ڈالنے والے علماء ہی ہوں، اور دنیا میں اپنی زندگی کے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں بلکہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چھوٹے موٹے مسائل تو ہر آدمی کو معلوم ویسے بھی ہوں گے، جیسے چھوٹا موٹا ہم حمام وغیرہ خود بنا لیتے ہیں، سر درد بخار وغیرہ کی گولی ہم خود کھا لیتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی صرف بخار کی گولی کو جاننے کے بعد ہر مرض پہ بخار کی گولی کھلایا جائے تو وہ مریض کل بعد میں کہاں مان جائے گا۔ ایسے ہی اگر گھر بنانے والا، حمام بنانے والا پورے گھر کا ڈیزائن دینا شروع کر دے گا تو یہ گھر کا ستیاناش نہیں اور کیا ہو جائے۔ بالکل اسی نوعیت پر اگر ہم دین کے معاملوں میں علم کے بغیر بولنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا بڑا نقصان آپسی اختلافات اور آپسی انتشارات کی شکل میں آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حضور کے ساتھ حضور کو عرض کیے جانے والے سوالات کا تذکرہ کیا ہے، خاص اس پیرائے میں کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ صحابہ کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو حضور کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام سے اس کا جواب دیتے تھے۔ قرآن میں آپ دیکھو گے کہ جگہ جگہ یسألونک 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 ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پھر قرآن سے اگر ہم آگے نکلیں گے تو صحابہ کی عمومی زندگی میں آپ دیکھو گے کہ پورے صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، سارے صحابہ عالم تھے ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ میں ایک تعداد تھی جو علماء صحابہ کہلاتی تھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ تھے جو فتویٰ دینے والے صحابہ سمجھے جاتے تھے۔ عام صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو خود سے فیصلے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان صحابہ کے پاس، ان بڑے اکابرین کے پاس آ کر اپنے مسئلے رکھتے تھے، اور یہ جو فیصلہ کرتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر اسے مانا جاتا ہے۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ رمضان کے موقع پر ہم لوگ ایک سوال جواب کا یہ سیشن ہمارا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ایک مجلس سوال جواب کی ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی جو مسائل ہمیں نہیں معلوم ہیں اس میں علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم کسی بھی قسم کی بدعت سے، کسی بھی قسم کی گمراہی سے اور کسی بھی قسم کی بے دینی سے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ اور یہ بھی ایک بنیادی بات ہے ذہن میں بٹھانے کی کہ عوام اور علماء کا ربط جتنا مضبوط ہوگا اتنا بیچ میں فتنہ آنے کی گنجائش کم ہو جائے گی، اور جہاں عوام اور علماء کا ربط کمزور ہو جائے گا وہاں پر طرح طرح کے فتنے، خرافات جنم لیں گے، اور بعض دفعہ اتنے خطرناک فتنے آئیں گے کہ ایمان آدمی کا داؤ پہ لگ جائے گا اور اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ نئی چیزیں جو ہمارے سامنے پیش آ رہی ہوں، جن کا علم ہمیں نہیں ہے، ہم اس کے متعلق سوال کر دیا کریں، اس لیے کہ پیاسے کی شفا سوال کرنے میں ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم سوال کرنا ہے، سوال کرنے پر آدمی کے لیے دروازے علم کے کھل جاتے ہیں۔
یہ ہمارے کسی بھائی کا سوال ہے کہ میں گھر میں دین کی باتیں گھر والوں کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں تو وہ سنتے نہیں ہیں، اور کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً بولتے ہیں کہ یہی سیکھتے ہیں کیا مولانا کے پاس جا کے بیان سنتے ہیں۔ یہ تو عام طور پر ماحول ہمارے پاس اصل میں ہمارے گھروں کا جو بے دینی کا بنا ہوا ہے اس کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اصل میں ایک بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے آدمی کا دین پہ چلنا اور دین کی دعوت دینا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دین کی دعوت دیتا ہے، اچھی چیزوں کی بات کرتا ہے، تو سننے والا بجائے اس کے کہ اس کو قبول کرے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بناتا ہے۔ یہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے، خوبصورت گھروں میں تو یہ انا کا مسئلہ بنتا ہے، اور جب انا کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر آدمی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کبھی اس کی غلطی ملے تو اس کو پکڑو۔ حالانکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی دعوت دے رہا ہے وہ اس لیے دعوت نہیں دے رہا کہ وہ 100% سدھرا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ہر آدمی میں ہیں، ہر انسان میں ہیں، اور وہ اپنی کمی کے ساتھ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی اچھا ہو جاؤ میں بھی اچھا ہو جاؤں۔ لیکن ہمارے کو عمومی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جو دعوت دیتا ہے کہ جو کسی بھلی بات کا کچھ کہتا ہے تو ہم عموماً اس کی کسی غلطی پر اس کی پکڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو تم خود یہ کر رہے ہو ہم کو بولو۔ حالانکہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو سمجھانے والے ہوتے ہیں اور جو بولنے والے ہوتے ہیں، جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، ان پر اس طرح کے نجی اور ذاتی ریمارکس ہر زمانے میں ہوئے ہیں۔ ذاتی حملے ہر زمانے میں ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، تو اس نے ذاتی حملہ کیا کہ تو وہی رسول بنایا جس کے ہاتھ سے ایک انسان کا قتل ہوا تھا، اس نے ذات پہ حملہ کیا۔ تو یہ ہماری عمومی خرابی ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی کیا بول رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے وہ اگر دیکھیں گے تو ہدایت کبھی نہیں آئے۔ کیا بول رہا ہے یہ دیکھیں گے تو آدمی کی زندگی میں سدھار آ جائے۔ یہ اصول کی بات ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے۔ دونوں چیزوں میں یہاں گڑبڑ ہوتی ہے کہ ہم اپنے چاہنے والے کی ہر بری بات قبول کر لیتے ہیں اور ہم اپنے دشمن کی اچھی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ دشمن بھی اگر صحیح بات کہہ رہا ہے تو اسے قبول کرنے کا اظہار ہونا چاہیے، چاہے آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن بات صحیح کر رہا ہے۔ اور دوست بھی غلط بات کر رہا ہے تو اس کو رد کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، چاہے آپ کا دوست کیوں نہ ہو۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے کہ صحیح بات کو دیکھو، یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اگر وہ فائدے کی بات بول رہا ہے تو کسی غیر سے بھی اگر تمہیں مل رہی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اور اگر وہ نقصان کی بات کر رہا ہے تو کسی اپنے سے بھی اگر تمہیں مل رہی ہے تو اسے رد کر دینا چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے ماں باپ علماء کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ میں کچھ غلطی کرتا ہوں تو علماء کو برا بولتے ہیں۔ یہ اچھا ہے، انہوں غلطی کر رہے علماء کو برا بول رہے ہیں، کرے کوئی اور بولتے کوئی، یہ ایسا ہو گیا ہے۔ ابھی اصل میں کیا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں نا، یعنی موٹی مثال ہے کہ غریب کی جوڑ سب کی بھاوی ہو جاتی ہے، تو ویسا حال مسجدوں کے ائمہ کا بھی ہو گیا، علماء کا بھی ہو گیا۔ جس کی کہیں نہیں چلتی وہ آگے ان پہ نکالتا ہے، اور جس کا کہیں کچھ نہیں چلتا وہ وہاں کے وہاں جلاتا ہے۔ تو اور پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے کوئی دوسری مخلوق ہے، ہم جیسے انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے،
ان کو کچھ بھی بولتے رہو، ان کو کچھ بھی کراتے رہو، ان سے کیا ان کے ساتھ کیسا بھی کرتے رہو، بس یہ تو جنتی لوگ ہیں، فرشتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی کر رہا ہے اور آپ بول کسی اور کو رہے ہیں، یہی غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنا یہ بنیادی طور پر غلط بات ہے، بلکہ بہت سخت وعیدیں آئی ہیں علماء کے خلاف توہین کرنے کے سلسلے میں۔ اکابر علماء کے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ میں قسم کھا کر تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص علماء کا گستاخ ہوگا، قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے کفن کو کھول کے دیکھ لینا، قبلے سے اس کا منہ ہٹا ہوا ملے گا، یہاں تک کہتے ہیں۔ کیونکہ علماء اپنی ذات کی وجہ سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کی عزت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی عزت اس علم کی وجہ سے ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ ذات کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے قرآن کی وجہ سے، اور حیثیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وجہ سے، اور عزت بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں اچھوں میں برے بھی رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا کہ چند بروں کی وجہ سے سب کو برا کہا جائے۔ کتنے ڈاکٹرز فراڈ کرتے ہیں لیکن ہم سارے ڈاکٹروں کو برا نہیں بولتے، کتنے انجینئرز تماشے کرتے ہیں، سارے انجینئروں کو برا نہیں بولتے، کتنے سیاست داں ہیں تو قوموں کا سودا کر دیتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان کی جے جے کار میں لگے ہوئے ہیں، کتنے ٹیچرز ہیں تو ہماری نسلوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم ان سب کو برا بھلا نہیں بولتے۔ کتنے ایسے دنیا کے کام ہوتے ہیں جس میں ہم بولتے نہیں بھائی انہوں نے کیا، سب ایسے نہیں، لیکن جہاں علماء کا مسئلہ آ جاتا ہے، مسجدوں کا مسئلہ آتا ہے، مدرسوں کا آتا ہے، وہاں ہماری زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے سب ایسے ہی وہاں پر۔ تو یہ شیطان اصل میں نکاح کہاں ہوتا ہے اور بہت محرومی کا کام ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت تاکید سے کہتے تھے، بہت پیاری بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، یعنی علماء کو دیکھنا بھی ثواب بناؤ۔ کیا کوئی ماں کے لیے اس کا بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج ہے کیا؟ یعنی کوئی خاتون اگر اس کا بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، شاید ہمارے بھائی کا یہ سوال کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دودھ پلانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب سے اہم ہے، اور روزہ چونکہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اور بچے کو دودھ کے علاوہ متبادل بہت ساری چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں، آج کل دی بھی جا رہی ہیں، خالی ذرے بہانے پر، بلکہ آج کل تو یہاں تک بات آ گئی ہے کہ عورتیں صرف اپنے جسم کی صحت کے لیے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں فگرز کے نام پر، اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات پر بچوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا ہے۔ تو کیا مشکل ہے کہ دن میں 4-8-10 گھنٹے کے لیے بچوں کو ہم کوئی اور نظام دودھ کا بنا لیں لیکن روزہ نہ چھوڑیں، اور اگر طاقت ہے تو پھر صاحب روزے کے ساتھ بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، بہرحال اس کی تو بہت کوشش کرنا چاہیے کہ روزہ رکھا جائے۔ کسی شخص کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو اپنائے، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو آج کل چلن چل پڑا ہے، اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ کسی اور کا نطفہ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی آج کل لوگ آگے ہو گیا ہے، کسی اور غیر مرد کا نطفہ
اس ماں کے رحم میں انجیکشن کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہاں پر پلوا کے اس کے حمل کا نظام قائم کروایا جاتا ہے۔ یہ شکل حرام ہے اور سخت ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ میاں بیوی ہی کا نطفہ ہوتا ہے، یعنی شوہر ہی کا اسپرم جو ہوتا ہے، شوہر ہی کے اسپرم کو، اس کی منی کو نکال کر اس کو انجیکشن کے ذریعے سے بیوی کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے، خاتون کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے، تو یہ شکل جائز ہے۔ تیسری چیز یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ دونوں کے نطفے کو ملا کر باہر اس کو تھوڑی دیر، یعنی جو مصنوعی پیٹ بنا رہے ہیں آج کل، آرٹیفیشل جو ہے تو کوک بنا رہے ہیں، چند دن اس میں بھی رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب دونوں کے جراثیم مل جاتے ہیں اور تولید کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، تو شکل بن جاتی ہے، تو پھر اس کو ماں کی رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر شوہر ہی کا نطفہ ہے تو وہاں پر بھی بن جائے۔ چوتھی ایک شکل ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کرائے کی ماں، یعنی شوہر کا نطفہ ہے اور بیوی کوئی اور ہے، یعنی خاتون کوئی اور ہے، اس کے رحم میں ڈال کر اس سے بچے کو حاصل کیا جاتا ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ دونوں کی شکلیں ناجائز ہیں کہ بیوی کے رحم میں کسی غیر مرد کا نطفہ انجیکشن کے ذریعے سے ڈالا جائے، یا شوہر کا نطفہ کسی اور عورت کے رحم میں ڈال کر اس سے بچے کو حاصل کیا جائے، یہ دونوں شکلیں حرام اور سخت ناجائز ہیں۔ البتہ ایک گنجائش ہے اور جائز ہے کہ شوہر کا نطفہ اسپرم بیوی کے رحم میں ڈالا جائے، چاہے وہ انجیکشن ہی کے ذریعے سے ڈالا جائے، کس طریقے سے ڈالا جائے، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ یہ ہمارے کسی بھائی کا سوال ہے کہ سوتے وقت اگر احتلام ہو جائے اور کافی وقت ہو جائے، 2-4 گھنٹے، پھر غسل کرے تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ روزہ باقی ضرور رہے گا، کیونکہ روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، روزہ صحیح ہونے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ روزہ صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ صحت جو ہے اس کے وقت میں ہو، اور اس کے بعد کھانے پینے اور بیوی سے تعلق بنانے سے آدمی بچ جائے۔ اب یہ ہے کہ رات میں اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور اس نے سحر کر لیا، اس کے بعد وہ سو گیا اور 2-4 گھنٹے کے بعد اٹھ کے پھر غسل کیا، تو یقیناً اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن فجر کی نماز جو اس نے چھوڑی ہے اس کا گناہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اسلام پاکی کا درس دیتا ہے اور پاکی کا حکم زیادہ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا اکثر یہ معمول ہوتا تھا کہ جہاں آپ کو بیویوں سے تعلق بنانے کے بعد غسل کی ضرورت پیش آتی تھی، آپ فوراً غسل کرتے تھے، اس کو زیادہ مؤخر نہیں کرتے تھے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر رہنا یہ اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے۔ صفائی ستھرائی اسلام کا بنیادی حکم ہے، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ اسلام صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے، مذہب بھی صاف ستھرا ہے۔ مسجد میں روزہ کھولنا کیسا ہے؟ کیونکہ وہاں ہر گھر سے افطاری آتی ہے، پتہ نہیں کس کے پیسے اس میں کیسے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں مسجد میں افطار کرنا چاہیے یا نہیں؟ افطار تو گھر میں کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ۔ افطار مسجدوں میں کرنا کوئی ایسا نہ عبادت کا کام ہے نہ کوئی ثواب کی چیز ہے۔ پہلے زمانے میں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ جو مسجدیں عام طور پر ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن والی ہوتی تھیں، وہاں پر لوگ افطاری بھیج دیا کرتے تھے، سحر بھی بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ کوئی مسافر وہاں پہنچے، آنے جانے والے لوگ ہوں تو وہ سحر کر لیں، وہ افطار کر لیں۔ پھر آگے چل کر اب جیسے رمضان کے موقع پر
سفراء بہت سارے آتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، سفیر بھی بہت سارے ہوتے ہیں، تو وہ مسجدوں میں اعلان وغیرہ کے لیے آتے ہیں تو بعد میں ان کے لیے بھی کوئی نظام نہیں ہوتا، تو آج بھی مسجدوں میں اس لیے کچھ بھیج دیا جاتا ہے کہ آنے والے یہاں پر افطار کر دیا کریں، لیکن جو لوگ گھر اپنا رکھتے ہیں تو ان کو گھر میں افطار کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دعا میں ان کو شریک کرنا چاہیے، افطار کے وقت کے آداب ان کو بتانے چاہیے، اور افطار کے وقت ان کو دعاؤں میں شامل کر کے اللہ سے مانگنے کی ان کو عادت ڈالنی چاہیے۔ رہی بات مسجد میں اگر کوئی افطار کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واقعی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسجد میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں یہ بات تو باقی رہتی ہے کہ صاحب کس کا کیسا پیسہ ہے، کس کا کیسا پیسہ ہے، وہ بات تو بالکل باقی رہ جاتی ہے۔ بینک کے کسی کام میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ بینک کا چونکہ سارا نظام سود پر ہے، لہذا اس کے کسی کام میں جہاں عملاً لکھنے میں، پڑھانے میں، کسی چیز کے ادھر سے ادھر لے جانے میں، یا کسی کو اس کا ممبر بنانے وغیرہ میں جو کچھ بھی کام ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ملازمت صحیح نہیں، اس کی ملازمت صحیح نہیں ہے۔ ملازمت کے حد تک بینک کی ملازمت صحیح نہیں ہے، البتہ بعض شکلیں ایسی ہیں اس کی جس میں بالراست آدمی بینک کے کسی کام سے متعلق نہیں ہوتا، جیسے آپ کے پاس اے ٹی ایم کسی نے لگا دیا ہے یا ایسے ہی کوئی دوسری چیز ہے، تو ایسی جگہ کرائے وغیرہ پر دینے کی گنجائش تو ہے، لیکن بالراست اس کے کسی کام میں چونکہ وہ سودی نظام ہے سارا کا سارا، اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ پھر میں اس بات میں یہ بات بھی ذہن میں بتا دیتا ہوں کہ جو شخص اس طرح کے کسی کام سے لگا ہوا ہے، بینک کے اندر مثال کے طور پر جاب چلی رہی ہے، تو ایسے لوگ اس بات کی ذرا کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کوئی دوسری ملازمت پہلے تلاش کریں اور دوسری ملازمت کی کوشش میں لگے رہیں، جہاں دوسری ملازمت مل جائے پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنا چاہیے، ورنہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دین کے جذبے میں ہم فوراً کوئی فیصلہ لیتے ہیں اور بعد میں ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں رہے تو اور زیادہ دین کا تماشا لگ جاتا ہے اور دین کے ساتھ اور بڑا کھلواڑ ہو جاتا ہے، تو سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں چلنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد جو نفل نماز ہوتی ہے، کیا ہم اس کو صلاۃ التوبہ یا شکرانہ کی نماز کے طور پر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات اصل یہ ہے کہ نوافل میں ایک سے زیادہ کی نیت کی جا سکتی ہے، سنتیں جو ہیں اس میں تو صرف سنت کی نیت ہوگی، البتہ جو نوافل ہیں تو نوافل میں ایک سے زیادہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد آئے اور مسجد آنے کے بعد آپ نے صرف نفل پڑھنا ہے 2 رکعت، اب اس 2 رکعت میں آپ نے تحیت المسجد کی بھی نیت کر لی، تحیت الوضو کی بھی نیت کر لی، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لی، صلاۃ الشکر کی بھی نیت کر لی، تو یہ ساری کی ساری نیتیں نفل نماز کی 2 رکعت میں قابل قبول ہیں، البتہ فرض میں اور جو سنن رواتب ہیں یعنی موقعہ سنتیں ہیں اس میں ایک سے زیادہ کی نیت نہیں کی جا سکتی، نوافل میں کثرت سے نیت کی جا سکتی ہے، ایک عمل میں زیادہ بھی نیت ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیتوں کا ثواب بھی انشاءاللہ عطا کرے۔ کیا نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو نماز میں درود پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ اذکار میں جہاں نام آتا ہے وہاں درود خود بخود موجود ہے، اذکار میں جہاں نام آتا ہے وہاں پر درود خود بخود موجود ہے، قرآن میں جہاں تلاوت میں نام آتا ہے وہاں پر درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کیا مسجد میں افطار کرنا سنت ہے؟ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ مسجد میں افطار کرنا کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ افطار پارٹی کے متعلق سوال ہے، کیا کئی لوگ مل کے پیسہ جمع کرتے ہیں افطاری کرائیں
اور ان لوگوں میں سے کسی کے پیسے حرام کے ایڈ ہو جاتے ہیں تو وہ افطاری کرنا کیسا ہے، کرانا کیسا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ افطار کو کرانا ہے یا سحر کو کرانا ہے، بنیادی طور پر انفرادی طور پر کرانا اصل چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب کے کام ہیں ان کو آسان بنا کر پیش کیا، اس لیے جو مشہور حدیث ہے ہم جو سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشہور حدیث میں افطار اور سحر کی فضیلت بتائی کہ آدمی کو افطار کرانے پر، سحر کرانے پر پورے روزے دار کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہمارے پاس عورتوں کا خصوصاً یہ چلتا ہے کہ بعض جگہ افطار کی دعوت ہو تو عورتیں اپنا کھجور برس میں لے کے جاتی ہیں، اپنا کھجور برس میں لے کے جاتی ہیں اور دوسرے کے دسترخوان پہ اپنے کھجور سے پہلے کھا کے پھر اس کا سب کھاتے ہیں۔ تو پھر پوچھا جائے کہ صاحب یہ اپنے کھجور سے کیوں پہلا روزہ کھول رہے ہیں؟ تو میں ہمارا ثواب اور اس کو چل جائے گا، اس وقت سے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ آپ کی جیب کی طرح محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت دینے والے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو افطار کرانے پر جو ثواب وہ افطار کرانے وہ روزے دار کا ہے، وہی ثواب اس کرانے والے کو بھی اللہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا پورا کھینچ رہا ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ادھر ہو جا رہا ہے اس کا خالی ہو جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے، اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ پھر آگے ساتھ ہی ساتھ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اسی سوال پر، صحابہ نے کہا حضور ہم میں سے ہر ایک کو کہاں طاقت ہے سب کو افطار کراتے بیٹھے یا سحر کرانے کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت زیادہ کھلانے پلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں ہے، ایک کھجور بھی اگر تم کھلا دو یا ایک گلاس لسی بھی تم پلا دو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب ادا کرے۔ تو اصل ثواب جو کمانے کی چیز ہے وہ انفرادی کرنے کے اعمال، کہ آپ انفرادی کرو، یہ زیادہ بہتر ہے اجتماعی کرنے میں۔ اجتماعی کرنے میں کئی نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہی ہے کہ مال کی صفائی باقی نہیں رہتی کہ کس کا کیا ہے کس کا کیا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ اب 50 دوست ہیں، انہوں نے طے کیا کہ صاحب افطاری کرانے کا ہے، لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے پیسے دینے کی، میں بول بھی نہیں سکتا، میرے پیچھے کچھ ایسے مسائل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو پھر میرے اوپر یہ مستقل رہے گا کہ دیکھو اتنا بڑا ثواب کا کام تھا اور انہوں نے اس میں 500 روپے بھی نہیں ڈالے، اتنے بخیل ہیں اور اتنے کنجوس ہیں اور اتنے فلاں ہیں اور اتنے چنا ہے۔ ابھی اگر میں زبردستی 500 روپے اس میں ڈال رہا ہوں یا 100 روپے اس میں ڈال رہا ہوں تو یہ میرا جو دیا گیا ہے یہ ناجائز ہے، یہ جو میرا دیا گیا ہے یہی ناجائز ہے۔ تو اجتماعی کاموں میں بہت خرابی ہے۔ پھر تیسری خرابی آپ کے نام و نمود کیوں دکھلائی؟ جیسا آپ فوٹو شوٹ چل رہا ہے، اس کے بعد ویڈیو شوٹنگ چل رہی ہے اور پھر معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے کرایا انہوں نے کرایا، تو ہمارے سارے کام سارے اعمال آج کل اسی کی نظر ہو کر تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آسان ہے دین کہ صاحب آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں بھی کوئی گھر ہے نا غریب کا، آپ کے محلے میں 10-12 غریب کے ہیں، لے جا کر ان کو دے دو، بیچارے سکون سے کھائیں گے۔ کیا ضروری ہے اعلانات کر کرا کے 100 200 500 1000 لوگوں کو کھلانا؟ اور اگر آپ کے اندر خود کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے کہ اکیلا میں 1000 لوگوں کی دعوت کر رہا ہوں، میں اکیلا 500 لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے کوئی حال نہیں، آپ اپنے بلبوتے پہ کرو کتنا کریں، لیکن صاحب پوروں کا کنٹریبیوشن کریں گے اور پھر اس کے بعد دعوتیں بڑی بڑی کریں گے، پھر اس میں پیسوں کا پھر یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ صحیح جگہ پر وہ پورا پیسہ لگا کہ نہیں لگا، کچھ بچ گیا تو اس کا کیا ہوگا، تو بڑے مسائل اس سلسلے کے بہرحال مالی بے احتیاطیوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے 2 باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، زیادہ بڑا کھلانے کی گنجائش نہیں ہے تو اپنی جتنی چادر ہے اس کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ سلوک کریں، اور خوب اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اپنے دم پر 1000 نہیں 5000 50,000 کی دعوت کیجیے، اسلام نے اس کی اجازت دیتا ہے۔
لیکن اس سے تو بچنا چاہیے کہ صاحب 10-20 لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی دعوتیں کرا رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں اس نوعیت کی پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز مناسب نظر نہیں آتی، اچھی نظر نہیں آتی۔ ہماری مسجد میں تراویح ہو رہی ہے تو ہمارے امام صاحب بہت اسپیڈ سے تراویح سنا رہے ہیں، جس میں ہمیں کچھ صحیح سے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم بس چاہتے ہیں کہ وہ آپ جیسا سلو اور صحیح سنائیں تراویح۔ ہمارے ان کو بولنا آپ سلو سناؤ صحیح رہے گا یا نہیں، وضاحت فرمائیں۔ ہر یہ بول تراویح کو چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے پڑھنے کے کچھ اپنے آداب ہیں، اس کا اپنا کچھ تقاضا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ائمہ جو حفاظ ہوتے ہیں ان کو رفتار سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ رفتار سے پڑھنے کی وجہ سے اگر وہ سلو کریں گے تو بعد میں وہ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اچھے انداز میں ان کو بجائے اعتراض کرنے، ایک طریقہ یہ ہے کہ صاحب دیکھو وہاں ایسی ہوگی تم ایسا پڑھ رہے تو یہ بات بن جاتی ہے ٹکراؤ، یہ بات بن جاتی ٹکراؤ کی، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ صاحب مولانا گڑبڑ کس بات کی، اپنے کو رمضان میں تو سب عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، 10-15 منٹ آگے پیچھے ہوں گے، ہماری درخواست ہے کہ تھوڑا آہستہ پڑھیے، بہت مزہ آ جائے گا، ویسے بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اچھا ہو جائے گا، اور لطف آئے گا، اور اچھا سننے میں آئے گا تو زیادہ ہم لوگوں کو اچھا لگے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے سمجھا کر بولنے کا، ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رفتار کو مستم کر۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹکراؤ کی شکل پہ جاتے ہیں فوراً، تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ کہ یہ نہ کیا کریں کہ وہاں ایسا ہوگا یہاں ایسا کریے، وہاں ایسا ہوگا یہاں ایسا کریں، کیونکہ تقابل کی شکل بات آپس کے ٹکراؤ کی شکل بنتی ہے۔ اور پھر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے سب ہو جائے، یا جیسے سب ہے ویسے میں ہو جاؤں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے، اور ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے مزاج اور انداز سب الگ کیا ہے، تو سب ایک جیسے ہو جائے ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ کر سکتے ہیں ہم کہ اچھے انداز میں اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ بولیں کہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی تراویح ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ بھی رہے ہیں آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے، ہماری درخواست تھی کہ 10-15 منٹ ہی کچھ آگے پیچھے ہوں گے اور تھوڑا سا دور ہو جاتا تو انشاءاللہ اور مزہ آتا اور لطف آتا۔ اس طرح بول کہہ کر سمجھائے۔ ہمارے سسرال میں جو ہمارے سالے ہیں انہوں نے سود سے پیسہ لے کر کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کاروبار میں وہ بہت محنت کرتے ہیں، تو کیا جب میں اپنی بیوی اور بچے کو لینے جاتا ہوں تو وہاں کھانا کھاتا ہوں اور افطار کرتا ہوں، کیا مجھے ان کو صاف کہنا چاہیے اور وہاں کھانا نہیں چاہیے کیا؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ سارے صاحب بھی اگر پورے گھر کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں تو پھر تو بالکل احتیاط کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے بنیادی ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ جو چیز بالکل غلط ہے وہاں پر منہ چھپا کر بیٹھتے ہیں، اور جو چیز غلط نہیں ہے وہاں پر زبان موڑ چلا دیتے ہیں۔ بھائی سود پر جو کام ہو رہا ہے یا جو سود کا پیسہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم نے اس کو سیدھے سیدھے حرام کیا سود کو، اور صاف کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو جڑ سے اٹھا دیتے ہیں اور اللہ صدقات کو پلتے ہیں، پوستے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں۔ اور صاف کہا کہ دیکھو سود سے اپنے آپ کو روکو، اور اگر تم اپنے آپ کو نہیں روکتے ہو تو اللہ کا اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک روپیہ بھی سود کا انتہائی نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ زنا کرنے کا جتنا گناہ ہے ایک روپیہ سود کا کھانے کا اتنا گناہ ہے، اتنا زیادہ گناہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ سیدھی چیز ہے غلط ہے اور غلط ہو رہی ہے،
اب ہم وہاں پر بھائی ہے، سارے صاحب ہیں، داماد صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، چنا صاحب ہیں، دیکھ کر چپ بیٹھتے ہیں. یہ غلط، ہمارا طریقہ ہی غلط ہے. جو چیز غلط ہے اس کو اچھے انداز میں سامنے والے کو بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو، یہ تمہارا کام غلط ہے. اور یہ غلط کے ساتھ ہمارے تعلق اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو غلط کام کر رہے ہو، یہ غلط کام اپنی جگہ پر غلط ہی رہے گا، تعلق کی وجہ سے صحیح نہیں ہو جائے گا. یہ ہمارے اپنے تعلق اور رشتے کی وجہ سے صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط تو غلط ہی رہنے والا. اس لیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو تم کر رہے ہو سود پر سودی کام پورا، یہ غلط ہے. اور پھر اگر انہی کا پورا پیسہ کرنے چلتا ہے تو پھر ایسی جگہ پر کھانے سے بھی بچنا چاہیے. لیکن اگر سسر صاحب ہیں یا دوسرے سارے صاحب بھی ہیں، وہ بھی پیسہ لگاتے ہیں وہاں پر، اور سسر صاحب کی بھی اپنی کمائی ہوتی ہے، تو پھر وہاں کھانے کی گنجائش ہے، پھر مسئلہ نہیں. یہ فرمانے میری بہن کو تعویذ پہننے میں نہیں دیتا، لوگوں نے بتایا ہے کہ ان پر اثرات ہیں اور تعویذ پہننا ضروری ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تعویذ پہننا حرام ہے. یہ مسئلے میں میری رہنمائی کریں. اس بات میں ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پر صرف تعویذ کا پہننا حرام نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. صرف تعویذ کا پہن لینا حرام نہیں، بلکہ ایسا تعویذ یا ایسا جھاڑ پھونک جو کفریہ اور شرکیہ باتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے پنڈت کرتے ہیں یا جادوگر کرتے ہیں یا سفلی علم رکھنے والے کرتے ہیں، اگر ان کے ذریعے سے کوئی جھاڑ پھونک ہو رہا ہے تو یہ تو حرام اور قطعی حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے. یعنی ان کا کرنے والا بعض دفعہ کافر ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا جھاڑ پھونک یا ایسی تعویذ ہے جس میں کیا لکھا ہے اس کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے، کچھ آرم ڈھوڑم لگی رہی ہے، وہ مانتی بھی ہے، تو ایسے تعویذ کا کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. البتہ ایسی تعویذ یا ایسا پھونکنا یا ایسا دم کا پانی جو قرآن کریم یا دعاؤں کے ذریعے سے ہو رہا ہو، قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہو رہا ہو، اس کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ملتی ہے. تو ایسے کی اجازت ہے. تو جو اب آپ کی بہن پر اگر اس طرح کی کچھ اثرات ہیں تو کسی ایسے کو بتائیں جو علم رکھنے والا ہو اس نوعیت کا، اور پکی بات معلوم ہو کہ وہ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے کفریہ اور شرکیہ چیزوں سے بچتے ہوئے عمل کرتا ہو، تو اس کو اس نوعیت کی کوئی تعویذ یا اس نوعیت کا کوئی اس کو جو ہے دم کا پانی وغیرہ پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک جگہ سے آ رہے تھے تو انہوں نے دیہات والوں کو، گاؤں والوں سے کہا کہ ہم کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھلاتے تم کو کچھ بھی. اور پھر اتنے میں معلوم ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہوا. تو صحابہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا، انہوں نے آ کر کہا کہ تمہارے پاس کوئی دم وم کر سکتا ہے، اس کا جو زہر اتارنے کا دم ہوتا ہے؟ کہا ہم دم تو کریں گے لیکن تم سے اس کا بدلہ بھی لیں، 2 بکریاں 4 بکریاں 1 بکریاں لیں گے، تب جا کر تم پہ دم کریں. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے دم کیا، وہ زہر کا اثر ختم ہوا اور بکریاں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے کہا کہ تم نے کیا پہچان لیا تھا دم اس کا؟ کہ حضور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر دم کیا، اللہ نے صحت دے دی اس کو. تو اس طرح دم کرنا یعنی کچھ پڑھ کر پھونکنا پانی پر، جسم پر، یہ تو ملتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. اسی طرح کچھ اچھی دعائیں لکھ کر اس کو لٹکانا، یہ بھی ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. بس اس لیے سمجھ لیں کہ 3 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے آپ کوئی تعویذ کر رہے ہیں یا آپ جو ہے سو کوئی دم کر رہے ہیں، یہ جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ یہ یقین کریں کہ کرنے والی ذات اور صحت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. نہ اس تعویذ کے ٹکڑے سے کچھ ہوتا ہے، نہ اس پانی سے کچھ ہوتا ہے، نہ اس پھونک سے کچھ ہوتا ہے. یہ سب وسیلے کے ذریعے میں ہے، باقی کرنے والے صحت دینے والے اللہ. دوسری شکل ہے کہ ایسے الفاظ ہیں جس کے معنی مفہوم واضح نہیں ہے،
تو یہ ناجائز ہے، اور ایسے الفاظ جو کفریہ اور شرکیہ ہے یہ تو حرام، سخت حرام ہے، اس کا کرنے والا بعض دفعہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کے اخراجات کے لیے جو وصولی کی جاتی ہے اس میں کچھ لوگ روپے اور بٹکے کے پیسے ڈال رہے ہیں۔ جن حضرات سے پیسے ڈالے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ پیسہ مسجد کو لگانا حرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ اللہ کے گھر کو لگایا یہ حرام ہو گیا، ایسا پیسہ مسجد کو لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں لگا سکتے تو مسجد کے ائمہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ اپنے حلال کمائی ڈالیں؟ یہ بات تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ شریعت کا بنیادی حکم دیا گیا ہے کہ آدمی عام لوگوں کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اور اس ایک حسن ظن کو قائم کرنے کے لیے 10 تعمیریں کی جا سکتی اور 10 بہانے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے متعلق اچھا گمان قائم کرنے کے بجائے، پہلے مرحلے میں اچھا گمان قائم کرنے کے بجائے ہم ایک مسلمان کے متعلق پہلے مرحلے میں برا گمان قائم کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھو جب تک کہ اس کے متعلق کوئی خرابی باضابطہ سامنے نہ آ جائے، اور ہم ہر مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں جب تک کہ اس کے متعلق کوئی اچھائی سامنے نہ آ جائے، اور یہ ہماری اور صحابہ کی اور اسلامی تعلیم کا فرق ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیسے حلال کے نہیں ہیں، غلط ہیں، ان کو خود احتیاط کرنا چاہیے کہ صاحب وہ اپنا پیسہ مسجدوں کے اندر نہ ڈالیں، لیکن اگر وہ ڈالتے بھی ہیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک مسجد میں اگر کوئی مسجد کے اخراجات کے لیے پیسے ڈالتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسجد میں اگر 100 لوگ یہ پیسہ ڈالتے ہیں تو ان میں 2-3 ایسے ہوں گے جو واقعی غلط پیسہ ان کا ہوگا، باقی کے تو 97 اور 98 لوگ ایسے ہوں گے جن کا پیسہ حلال ہے۔ تو جو پیسہ غالب ہوگا اس کا حکم مانا جائے، جو پیسہ غالب ہے اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ اگر 98 لوگ ایسے ہو گئے کہ سب جڑے ہو سکتے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اعلان کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ 98% ایسے ہیں جو اپنی حلال کمائیاں رکھتے ہیں اور حلال تجارت رکھتے ہیں اور حلال پیسہ رکھتے ہیں۔ ایک دو ایسے آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں، ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دی ہے یا نہیں دی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام کی زندگی میں عذاب دینا ثابت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عذاب نہیں دی۔ کیا ہر نماز میں سورت ترتیب سے پڑھنا چاہیے؟ میں ہمیشہ آگے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ آگے پیچھے پڑھنا مکروہ ہے، اور جان بوجھ کر پڑھ رہے ہو اور پھر اور بڑی کراہیت ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی ترتیب تو اللہ کی طرف سے طے ہے، لہذا آیات کو الٹ دینے پر نماز خراب ہو جائے۔ سورتوں کی ترتیب بھی طے شدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے پہلے پیچھے کی سورت اور پھر اگلی سورت پڑھنی چاہیے۔ اس طرح الٹا پڑھنا مکروہ ہے، جان بوجھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر بڑی کراہت ہے، اگر انجانے میں کبھی ہو گیا نہیں سمجھ میں آیا پیچھے کی سورت بعد میں پڑھ لی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو ایک مہینے کے لیے زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، اللہ چاہے تو انہیں چھوڑے ہی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم نکل جائیں، ہم کچھ پیچھے تھوڑی ہیں شیطان سے۔ اور ویسے بھی یعنی اتنے عادی ہو گئے کہ اب شیطان کی بھی ضرورت نہیں رہی، ہو جائے گا، اتنے عادی ہو گئے گناہوں کے اعتبار سے۔
اصل میں دنیا کا تعالیٰ نے دارالامتحان بنائی. خدا تعالیٰ کا ولو شاء ربک لآمن من فی الارض، اللہ چاہتے تو سب کو مسلمان بنا دیتے. پھر جنت کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ کیا ہی نہیں تم نے، اللہ نے سب کو ایسا بنا دیا چلے گئے جنت. اللہ نے دنیا دارالامتحان بنایا. دنیا یہ آزمائش کی، امتحان کی جگہ ہے. یہاں کام کرنے والے کو وہاں اجر ملے گا، یہاں کام نہیں کرنے والا وہاں اجر سے محروم رہے گا. اب اگر شیطان کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو جنت میں چلے جاؤ، وہاں شیطانوں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یا پھر دنیا میں مت رہو، یا پھر مسئلہ پھر اور ختم ہو جائے گا، شیطانوں کا چکر ہی نکل جائے. اب دونوں سے کچھ نہ کچھ ایک کرنا پڑے گا کہ شیطان سے جان چھٹکارا دینا ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے تو صاحب شیطان سے جان چھڑانے کے بجائے شیطان کو ہرا کر دکھاؤ، یہ کامیابی کہ اس کو وہ بھاگ جائے. سب اندھا ہو رہے کہ میرے سے بدنگاہی نہیں ہوئی، کوئی گوار کی بات ہے. اور بہرا ہو رہے کہ میں نے کوئی گانا آج تک نہیں سنا، تو کیا آپ اس کو متفق ہو رہے؟ اور فقیر ہو رہے کہ میں نے کوئی عیاشی نہیں کیا، تو صاحب بولے کہ تیرے پاس بھائی کیا کوئی عیاشی کرنے کے، تو فقیر آدمی تیرے کو کیا عیاشی. کمال تو یہ ہے کہ نگاہ والا بولے کہ میری نگاہ محفوظ ہے، اور کان والا کہے کہ میرے کان محفوظ ہے. یہ ہے کمال کی بات. یہ ہے کمال کی بات کہ کمال یہ ہے کہ شیطان چھوٹے ہوئے ہیں اور آپ شیطان کو مار دے رہے ہیں، اس کو ہرا رہے ہیں. ہم اصل تو لڑائی اس کے ساتھ ہماری ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ اور اس کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کے موقع پر رہو، دوستی کے موقع پر مت رہو. شیطان کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کے موقع پر رہو، دوستی کے موقع پر مت رہو، ورنہ وہ دوستی کر کے تمہیں جہنم میں پہنچا دے اور وہ دشمنی کر کے تمہیں جنت میں پہنچائے. شیطان کی دشمنی جنت میں لے جائے گی اور شیطان کی دوستی جہنم میں لے جائے گی ہاں انسان کو. چلیے باقی انشاءاللہ اس کے بعد